حضرت جنید بغدادی، زور سے کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ یہ سچے ولی، ان کی جوتوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں، یہ صدر، یہ وزیر اعظم، یہ وزیر، یہ جنرل، یہ کرنل، یہ ہمارے بڑے نہیں ہوتے۔ ہمارے بڑے یہ ہوتے ہیں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جو آپ کا بازو پکڑ کر اس بڑے تک پہنچا دے۔ نہیں سمجھے؟ بڑا وہ ہوتا ہے جو آپ کو پکڑ کر اس بڑے کے بازو میں آپ کا ہاتھ دے دے۔ اب اسی پر مجھے ایک بات یاد آئی، میرا موضوع نہیں ہے لیکن بہرحال یہ سمجھانے کے لیے، میرے استاد تھے جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی لوگ۔ ان سے ایک آدمی نے ایک دن آ کر ایک سوال کیا کہ حضرت، یہ گھر میں پنکھے لگانا، ایئر کنڈیشن لگانا، صوفے بچھانا، پلنگ لانا، بیڈ لانا، قیمتی برتن لانا، یہ پردے لٹکانا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، توجہ دیجیے گا میری بات پر، کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے یہ سوال کیا تھا، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بعض چیزیں فرمائش کے لیے ہوتی ہیں، بعض چیزیں آسائش کے لیے ہوتی ہیں، بعض چیزیں نمائش کے لیے ہوتی ہیں، بعض چیزیں زیبائش کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر تو جو چیزیں فرمائش پر ہوں، بچوں نے فرمائش کر دی صوفہ لے آؤ، جائز ہے۔ بچوں نے کہہ دیا پردے لٹکاؤ، جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ انسان کماتا بناتا کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ زیبائش کے لیے اگر کوئی چیز لے آیا، میرا گھر اچھا لگے، جائز ہے۔ ایک مالدار صحابی ہے، حضور کے پاس آیا، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پھٹا ہوا کپڑا، پھٹا ہوا پرانا لباس پہنا۔ حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول عاجزی ہے۔ فرمایا یہ عاجزی نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ دے تو اچھا کھاؤ، اللہ دے تو اچھا پہنو۔ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ اپنی سواری دے دے وہ خوش قسمت ہے، جس کو اللہ اپنا گھر دے دے وہ خوش قسمت ہے۔ یہ خوش قسمتی کی نشانیاں ہیں۔ زیبائش کے لیے بھی کوئی منع نہیں، بچوں کی فرمائش ہے اس کے لیے بھی کوئی منع نہیں۔ کچھ چیزیں آسائش کے لیے ہوتی ہیں کہ میں بیڈ لے آؤں، آرام کروں، ایئر کنڈیشن لگا لوں، کوئی منع نہیں، اللہ نے دیا ہے تو لگائے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں نمائش کے لیے، دکھانے کے لیے، یہ حرام ہے۔ باقی چیزیں آسائش ہے، زیبائش ہے، فرمائش ہے، جائز ہیں۔ تو اس بندے نے کہا حضرت میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے حضرت تھانوی کا حوالہ دے دیا کہ حضرت تھانوی یوں فرمایا کرتے تھے۔ تو مولانا نے جواب دیا بھائی ہم کیا اور پتی کا شوربہ کیا، ہم تو وہ ہیں جو چھوٹوں کو بڑوں سے ملا دیتے ہیں۔ اب بڑے جانے اور چھوٹے جانے، ہم اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیتے ہیں۔ ہم بڑوں کے بازو میں تمہارا ہاتھ دے دیتے کہ تم بڑوں تک پہنچ جاؤ، جزی کو کلی سے ملا دیتے ہیں، اور ہم درمیان میں ایک کلی اپنے آپ کو بنا کر کیوں بیٹھے رہیں کہ کباب میں ہڈی کیوں، ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور بابا میں بھی کبھی کبھی آپ سے اپنے بڑوں کی بات کرتا ہوں تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر آپ کا ہاتھ اپنے بڑوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کرے آپ ہمارے بڑوں تک پہنچ جائے، اور جب آپ بڑوں تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، یہ بڑے آپ کو بڑے تک لے جائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم ایسے بڑوں کو ماننے والے ہیں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ بڑے میرے یہ ہیں، اگر کسی کے پاس ان جیسی کو مثال ہے تو ہمیں دکھا دے۔ میں تو اپنا باپ دادا ان بڑوں کو مانتا ہوں، اور جو بڑوں سے کٹتا ہے، سن لو حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے بڑوں میں کیڑے نکالیں گے، اپنے بڑوں کی برائیاں بیان کریں گے۔ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک وہ اپنے بڑوں کی اچھائیوں کو لیتے رہیں گے اور بڑوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے بڑوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو دین کے بڑے ہیں، یہ دنیا کے بڑے سب نکمے ہیں، یہ ساری فانی چیزیں ہیں۔ ایک دن وزیر ہوتا ہے، دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، ایک دن صدر ہوتا ہے، دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، لیکن ولی زندہ ہوتا ہے تو بھی ولی ہوتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے تو بھی ولی ہوتا ہے۔ بڑا زندہ ہوتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے تو بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں حج کو